بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو امارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکہ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال حضرت حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کی ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو امارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت حمزہ کو روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بد دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ یہ سن کر فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روکے؟ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نام حمزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال حضرت حمزہ بھی آپ کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر حضرت حمزہ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا، جس میں آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کو مار گرایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور سر پر شتر کی کلگی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں دونوں کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں۔ حضرت حمزہ کے اصرار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جد کے ہیں۔ صرف اتنا ہی دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ شوال 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا، کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتلوں وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔
میں حبشی النسل تھا اور چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹے جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ حضرت حمزہ ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا تو کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر صفا بن عبد العزی الگشانی سامنے سے آ نکلا۔ حضرت حمزہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکارا، اے نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آؤ دو ہاتھ ہو جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشے سے ذرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے۔ زور لگانے سے آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ کے پیٹ میں موجود ذرہ تھوڑی سی اتر گئی۔ میں اس چٹان کی اوٹ میں گات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور باہر نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جبڑنا چاہا، لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو پھر وہاں آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ ہند نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان اور ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ پھر فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے تھے، چچا جان، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ، جو کہ حضرت حمزہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کو دیکھنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے نہ دیا۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دیں اور کہا ان میں میرے بھائی کو دفنایا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے گور و کفن تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن کیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر چھوٹی تھی جس کی وجہ سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دکھ بڑے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چچا کے قاتل؟ وہ روتے ہوئے بولا، جی حضور، میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اس وقت باہر آیا اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف ضرور کر دیا، لیکن شدت غم اس قدر تھا، وحشی کو اپنا چہرہ چھپانے کا فرمایا۔